الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ اور اس میں بیان کردہ توکل کے متعلق اس کے لفظی، لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے، اور اس سے متعلقہ جتنی تفاصیل قرآن حدیث میں بیان کی ہے ان سب کا جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کرنے، کرانے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک بھروسہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر بڑا اہم نقطہ یہ فائدہ عزم تھا کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں۔ اب یہ پختہ ارادہ کیا ہے؟ یہ اسباب کا جمع کرنا ہے، حالات و واقعات کے مطابق، معروف طریقہ کار کے مطابق چیزوں کا جائزہ لے کر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ لیکن جو نقطے کی بات ہے وہ ہے کہ توکل کو بعد میں بیان کیا ہے اور عزم اور ارادے کو پہلے بیان کیا ہے، اور عزم و ارادے کا تعلق انسان کے اسباب سے ہے، اس کی معلومات سے ہے، اس کے ذہن و شعور سے ہے، اس کے حالات و واقعات سے ہے، رائج الوقت سچویشن اور حالات سے ہے۔ لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ توکل اسباب کے بعد ہے، ارادے کے بعد ہے، سبب کے بعد ہے، واقعات کو کر دینے کے بعد ہے، کسی کام کا ارادہ کر لینے کے بعد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور پھر صرف توکل کی رٹ لگا کے بیٹھ جائے۔ قرآن مجید کی آیت خود بتاتی ہے کہ فائدہ اعظم تھا، کہ جب آپ پختہ ارادے کسی کر لیں کسی کام کا فتوکل علی اللہ، تو پھر اس کے نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں اور پھر اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ توکل کریں اور اس پہ بھروسہ کریں۔ توکل کا مطلب جو ہے یہ لفظ جو لغوی اعتبار سے اہل صرف نے بیان کیا ہے وکلا یوکلو، جو اصل میں یہی تھا، بعد میں وکلا یا کلو ہو گیا۔ اس کا معنی ہے کہ اپنے کام کو کسی کے سپرد کر دینا، اور اسی سے جو ہے اس میں مفعول ہے وکیل، سپرد کیا ہوا، نگہبان، یعنی کارساز جس کے حوالے آپ نے اپنا کام کر دیا۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی نگہبان۔ اسی طریقے سے باب تفعیل سے جو ہے وہ توقیلاً لفظ بنتا ہے، یعنی کسی کو نگہبان مقرر کر دینا۔ اسی سے باب تفاعل سے توکلا یا توکلو سے یہاں سے جو ہے نا یہ لفظ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متوکلن، اس میں فاعل ہے، یعنی بھروسہ کرنے والا، جو شخص بھروسہ کرتا ہو اللہ پہ اسے متوکل کہتے ہیں۔ مفسرین نے تفصیل سے توکل کے معنی، مفہوم اور اس کے مختلف انداز میں اس کا جائزہ لیا ہے۔ قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں اس کی تفصیل کو اس طرح بیان کیا ہے۔ علامہ محمد بن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہتے ہیں کہ توکل کا معنی ضامن ہونا ہے، یعنی کسی کو اپنا ضامن، کسی کو اپنا نگہبان مقرر کر دینا۔ حدیث مرفوع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان کا متوکل ہو، ضامن ہو، ان کا نگہبان ہو، تو میں اس کے لیے جنت کا متوکل ہوں، یعنی پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جس نے اپنے منہ کو حرام سے اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچایا، اس کے لیے جنت کا ضامن ہونے کی گواہی جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ توکل کا دوسرا معنی ہے پناہ میں دے دینا۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی کسی غیر کی پناہ میں نہ دے یا کسی غیر کے سپرد نہ کر۔ اسی طریقے سے توکل کا تیسرا معنی ہے اعتماد کرنا۔ فرمایا کہ کسی معاملے میں اللہ پر توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس میں جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کیا جائے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پر جب یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے، خالق ہو، خلق ہو یا رزق ہو، دینا ہو یا روکنا ہو، زندہ کرنا ہو یا مارنا ہو، غنی کرنا ہو یا فقیر کر دینا ہو، ہر چیز کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے،
تو پھر ایسی صورت میں اپنی ضروریاتوں میں غیر کی طرف دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ ہی کا خوف ہوگا اور اسی سے امید ہوگی اور اسی پہ بھروسہ ہوگا. اور پھر آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مستقل فاعل ہر شے کا اللہ ہی کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سبزہ اور فضل کی پیداوار میں بارش، بادل اور ہواؤں پر اعتبار کرتا ہے اور ان کو اصل فاعل تصور کرتا ہے، تو وہ حقیقی فاعل سے غالب ہے اور وہ ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے. تو یہ اہل تصوف کا شروع ہی سے جو ہے وہ نظریہ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کو کہ ہر شے میں اللہ ہی کو اصل فاعل تصور کرتے ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ صحیح ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کو اسباب کے لحاظ سے بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسان کوششوں اور مساعی کو مہمل چھوڑ دے، یعنی اپنی کوششوں کو چھوڑ دے، اپنے کام کو، اپنی کوششوں کو چھوڑ دے، اپنی محنتوں کو چھوڑ دے. کہتے ہیں کہ توکل یہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان اسباب ظاہرہ کی رعایت کرے، یعنی ان کو اختیار کرے، ان کو استعمال کرے، ان پر کام کرے، لیکن دل سے ان اسباب پر اعتبار نہ کرے، بلکہ اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی حمایت پر اعتبار کرے، اس پر اعتبار کرے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کی رغبت دلائی جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور اللہ کے ماں سوا سے اغراض کرنے میں رغبت دلائی جائے. تو یہاں پر امام فخر الدین رازی نے بڑا بنیادی نقطہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو کوششیں نہ ترک کر دینا، اسباب کو اختیار نہ کرنا، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اور کوششوں کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے کہ اس کا نتیجہ جو بھی آئے گا، اگر وہ اچھا ہوگا تو میرے حق میں اچھا ہوگا، اور اگر وہ میرے حق میں اچھا نہ ہوگا تو وہ پھر میرے حق میں نہیں ہوگا. یہ توکل کہلاتا ہے. قرآن مجید میں توکل کے بارے میں بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اس میں سے ہم 3 آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ یہ تینوں باتیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائیں، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ اس پر بھروسہ کرنا اس لیے کہ ہر شے کے لیے وہی کافی ہے اور اسی پہ اعتبار کیا جائے، اور وہی حقیقی فاعل ہے اور وہی حقیقی چیزوں کا مالک اور مختار ہے، اور وہی چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ حقیقت میں اسی کے کنٹرول میں ہے. اور یہ جو آیت سورہ مائدہ میں فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کا کام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کے نتائج کے اعتبار سے اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. احادیث میں دیکھتے ہیں توکل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث کا بظاہر معنی وہ ہے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی یعنی علاج بھی نہ کرایا جائے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے جو خلاف شرع ہیں. وہ دم اور وہ درود جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے نہ کیا جائے، اس سے روکا جائے. وہ کام بدشگونی کے جن کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہے، اس سے اس کے اندر منع کر دیا گیا ہے. اور اس طرح کے کام اور اس طرح کے علاج جن کی خود قرآن و حدیث میں ممانعت ہے، ان سے بھی روک دیا گیا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس کو توکل کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں ممانعت ہیں، یہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے انسان کا اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہو. ایک
حدیث میں دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تنگی اور فقر لاحق ہو اور وہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جس شخص کو فقر و فاقہ لاحق ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو جلد یا بدیر رزق عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوشش کرنے اور محنت کرنے اور اسباب کو اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے، یہاں جس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے، اس کی فریاد رسی اللہ سے کی جائے، اس کو مانگا اللہ سے جائے۔ اسی طریقے سے امام بہیقی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے ارشاد ہونا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، اور جب وہ دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگرچہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی وجہ سے امام بہیقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ توکل پر کچھ حدیثوں کو اور کچھ اقوال کو نقل کیا ہے، اب ان کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں متوکل وہ شخص ہے جو مخلوق سے تعلق نہ رکھے اور اپنے حال کی کسی سے شکایت نہ کرے، اور اگر اس شخص کو کوئی کچھ نہ دے تو اس کی مذمت نہ کرے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ دینا اور نہ دینا سب اللہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ایک اور قول نقل کرتے ہیں کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ اپنے دل کو ہر موجود اور مفقود سے منقطع کر لے۔ عامر بن ابد قیس نے اللہ کی کتاب میں 3 آیتیں بیان کرتے ہیں کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو تمام مخلوقات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کو مستغنی کر دیتی ہیں، اس کو آزاد کر دیتی ہیں لوگوں کی طرف دیکھنے سے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے سوا کوئی اور اس کے فضل کو دور کرنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو روک لے تو اس کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور زمین پر چلنے والا ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو وہ جانتا ہے، اور سب کچھ جو ہے اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ امام بہی کی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے، جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس راستے پر چلیں اور اس کی مراد تک پہنچنے کا سبب حاصل کریں، اور جب سبب حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے، اور جس نے توکل کو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے خالی کر لیا اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے ان بنائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا۔ اس کے بعد کوشش، توکل اور سوال کرنے کا ایک باہمی تعلق ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گا جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کسب اور رزق کو طلب کرنے کی نفی نہیں ہے،
یعنی یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں اور آپ کو جو ہے نا رزق ملے گا، نہیں، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرندے جو صبح سے شام تک کوشش میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، بظاہر حدیث میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انسان بیٹھا رہے اور اس کو رزق مل جائے گا، نہیں، بلکہ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس طرح پرندے کوشش اور محنت میں صبح سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے نکلتے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق کی طلب میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ اس وقت تک کوئی بندہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس کا آخری رزق نہ دیا جائے، اور اللہ سے ڈرو اور رزق کے حلال کو اچھی طرح سے طلب کرو، حرام کو چھوڑ دو۔ طلب کرو یعنی مراد یہ اس کے لیے کوششیں کرو، اس کے لیے محنت و مشقت کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ اسی طرح یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے توکل اور محنت و مشقت کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے اپنی تنگی کا اور اپنی غریبی کا اور فقیری کا تذکرہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کے پاس سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں ان کے پاس لے جاؤں تاکہ ان میں بعض ایسا نہ ہو کہ بعض ان میں لوگ مر جائیں، نہیں اتنی بھوکے، اتنا بھوک اور اتنی فقیری اس پر موجود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ گھر میں کیا چیز ہے۔ تو وہ ایک چادر اور ایک پیالہ لے آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کے بعض حصے کو ہم بچھاتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور اس پیالے سے پانی پیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سے کہ ان چیزوں کو مجھ سے ایک درہم میں کون خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایک 2 درہم میں اس کو خریدوں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 2 درہم میں بیچ دی۔ پھر 2 درہم سے اس شخص کو کہا کہ 1 درہم سے کلاڑی خریدو اور دوسرے درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا خریدو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ جب وہ 15 دن کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے طعام خریدو، کھانا خریدو، اور 5 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑا خریدو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا تھا اس میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ کسب اور محنت کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چہرے پر سوال کرنے کی وجہ سے خراشیں پڑی ہوں۔ سوال کرنا یعنی مانگنا 3 شخصوں کے لیے جائز ہے: جو شخص سخت بیمار ہو کچھ نہ کر سکتا اس کے لیے، جو شخص قرض میں ڈوبا ہوا اس کے لیے، یا پھر جو شخص ہلاکت خیز تنگی میں ہو، یعنی بالکل وہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ اس کے پاس تنگی ہو اور نہ کچھ کھانے پینے کے لیے بچا ہو اور نہ کچھ دینے لینے کے لیے بچا ہو، اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے، پر ان حالتوں میں آدمی کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ تعلیم دی کہ اپنی فقیری کو دور کرنے کے لیے محنت و مشقت کی جائے۔ اور پھر جب اس نے کہا اور جب اسے کامیابی ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ نے اس میں برکت دی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے جو ہے یہ بہتر کو کام نہیں ہے، فرمایا 3 صورتوں میں سوال کر سکتے ہیں، اور یہ شخص تیسری صورت میں فعال کرتا، یعنی وہ ایک ایسی سچویشن میں آ گیا تھا کہ جہاں اس کے گھر میں غریبی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے موت طاری ہونے والی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں سوال کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ شروع اسلام کے وقت، جس وقت کھانے پینے کی قلت تھی اور اشیاء کی فراوانی نہیں تھی، اسلام نے اشیاء کو جمع کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ حضرت بلال کے پاس گئے، اس وقت ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بلال یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھجوروں کو ذخیرہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے بلال، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کھجوروں کو دوزخ کی آگ میں دھواں ہو؟ ان کھجوروں کے لیے تو اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ امام قاری غلام رسول سعیدی صاحب اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث
دو باتوں پر معمول ہے. ایک تو یہ کہ جب مال جمع کیا جائے اور اس میں زکوٰۃ نہ دی جائے تو پھر یہ مال جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور اس کے دھوئیں سے انسان کو عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تین پرندے ہدیہ کیا گئے. تو آپ نے ایک پرندہ کھا لیا اور آپ کی خادمہ نے دو پرندے چھپا کر رکھ دیے. صبح آپ کے سامنے وہ پرندہ جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر روز کا رزق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اب یہ دونوں حدیثیں ہمارے نزدیک اس زمانے پر معمول تھی جب مسلمانوں پر تنگی اور عسرت کا زمانہ تھا. جب کبھی دو ایسے متواتر دن نہیں آئے کہ جب دونوں دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ جلی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کشادگی کر دی، با کثرت فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت کی جب ریل پیل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو مال جمع کرنے کی اجازت دی گئی. اگر مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنا جائز نہ ہوتا تو مسلمانوں پر حج کیسے فرض کیا جاتا؟ کیونکہ حج تو اسی پر فرض ہے جس کے پاس زاد راہ اور سامان ہو، اور نہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی کیونکہ زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے مساوی مال تجارت ہو، یا اس کے پاس 5 اونٹ ہوں یا 30 گائے ہوں یا 40 بکریاں ہوں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مال جمع کیے بغیر تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح زرعی پیداوار اور عشر و خراج کا معاملہ ہے، اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے. اس لیے یہ ساری باتیں، یہ سارے فرائض اس وقت ہی ممکن ہیں کہ جب انسان کو، مسلمان کو مال جمع کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس لیے یہ شروع اسلام میں ان احادیثوں میں منع کر دیا گیا تھا اور بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک توکل کی کیا تعریف ہے. امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ اگر لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں تو اللہ ان کو رزق عطا فرمائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات دین میں معروف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاش کے ساتھ مبتلا کیا ہے اور فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں. یہ آیت آگے بھی آئے گی. تو یہ دیکھیے کہ وہ شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ حکم اور یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ دین میں معروف نہیں ہے، یہ دین میں رائج نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھی گئی ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ لوگ اپنے معاش کے لیے نکلیں اور معاش کے لیے نکلیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت پر اس کی عبادت بھی کریں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے صحیح کرنے کی مثل کسی عمل میں فضیلت نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں. یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے مال اور دولت جمع کرنا اور کوشش کرنا، اس کام کی جو فضیلت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی اس کی فضیلت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تم عبادت کا ارادہ کرو تو دیکھو کہ گھر میں گندم ہے یا نہیں ہے. اگر گھر میں گندم ہے تو عبادت کرو، ورنہ پہلے گندم طلب کرو اور پھر اللہ کی عبادت کرو. ابراہیم خواص کا قول ہے کہ توکل، آداب توکل میں 3 چیزیں ہیں. جب قافلے کے ساتھ جاؤ تو سفر خرچ ساتھ لے کے جاؤ، جب کشتی میں سفر کرو تو بھی سفر خرچ ساتھ ہونا چاہیے، اور جب کسی مجلس میں بیٹھو تو اس وقت تمہارا کھانا، تمہارا ناشتہ دان تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. تو الغرض یہ تینوں حضرات بھی اس بات کی بڑی وضاحت کر دیتے ہیں کہ توکل میں پہلے اسباب ہے اور پھر توکل ہے، پھر اللہ پہ اعتبار کرنا ہے. کیا علاج کرانا توکل کے خلاف ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت موجود ہے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اعرابی نے آیا اور آ کے کہا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوائیں نہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے سوا ہر بیماری کی دوا بنائی ہے، یا یہ فرمایا کہ شفا رکھی ہے ہر بیماری کی.
تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بیماری ہے؟ تو فرمایا بڑھاپا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر بیماری کا علاج کراؤ، البتہ ایک بیماری ایسی ہے جس کا علاج نہیں رکھا گیا ہے، جس کی شفا نہیں رکھی گئی، اور وہی ہے بڑھاپا۔ باقی ہر بیماری کے علاج موجود ہے، لہٰذا اس ہر بیماری کا علاج کراؤ۔ اسی طریقے سے امام حاکم نیشا پوری نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ہم جس چیز سے دوا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور جس اورات سے دم کرتے ہیں، اور جس آڑ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیا ان میں کوئی چیز اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہیں، یعنی علاج کرانا یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے۔ کوئی دم درود جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں کرانا، یہ اللہ کی تقدیر ہی سے ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ کی تقدیر سے الگ نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کے معروف اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے نتائج کے لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ امام ترمیزی نے اس حدیث کو روایت کیا، لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتے، اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے، اور فرماتے کہ یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر علاج کرانا توکل کے خلاف ہوتا تو سید المتوکلین یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا علاج کیوں کرتے؟ اسی طریقے سے یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی کو استعمال کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو اب اگر علاج کرانا جائز نہ ہوتا اور توکل کے خلاف ہوتا تو پھر کلونجی کا یہ تذکرہ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے؟ امام بہی کی روایت کرتے ہیں، امام بہی کی لکھتے ہیں اپنی کتاب شعب الایمان میں کہ امام احمد نے کہا کہ یہ حدیث اس باب میں اصل ہے، یہ حدیث ہم بیان کریں گے آگے جا کے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو اسباب بیان کیے ہیں اور ان کی اجازت دی ہے، ان اسباب کو استعمال کیا جائے، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ مسبب اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی ہر کام کا ہونا یا نہ ہونا، نتائج کا ہمارے حق میں آنا یا نہ آنا، یہ سارے کاموں کا مسبب اور اصل سبب اور اصل فاعل اللہ کی ذات ہے، اور ان اسباب کو استعمال کرنے کے بعد جو نفع پہنچا ہے وہ اللہ عز و جل کی تقدیر سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کے استعمال کے باوجود ان کی منفعت کو روک لے، لہذا ان اسباب کے نفع پہنچانے میں اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور تمام نتائج اس کے سپرد کر دینے چاہیے۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل کے قول سے لکھا ہے، جو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو مقدم رکھا گیا ہے، اور نتائج پر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، اور یہی دین کا جو ہے وہ اصل منشا ہے۔ امام ترمیزی نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھول کر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ میں جاتے تو دو ذرائع پہن کر میدان میں جاتے، اور میدان میں جاتے اور جہاد کرتے، اور فتح مکہ کے دن آپ نے اپنی سر پر خود پہنا ہوا تھا دو ذرائع جو آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس اونٹنی کا ذکر کیا گیا، تو اب اگر توکل تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام توکل کرنے سے پہلے یہ بات کہی کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اس کے بعد توکل کرو، یعنی انسان کو اسباب پر اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب کو استعمال کرنے کا حکم ہے، اور نتائج کے لیے اللہ پہ توکل کرنے کا حکم ہے۔ اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب ہم یہ حدیثیں بیان کریں گے جس میں یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔
کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو جمع کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اور بعض حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ آج کی چیز کو کل کے لیے بچا کے نہ رکھا جاؤ، تو یہ نہ رکھا جائے، تو یہ اس زمانے پر معمول ہے جب مسلمانوں پر تنگی تھی. پھر جب فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی. آپ دیکھتے ہیں اس کی چند مثالیں قرآن و حدیث میں، اس کی مثالیں موجود ہیں. پہلے خود قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ لو، بہترین سو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن والے سفر حج کے لیے جب نکلتے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور بغیر سامان جو ہے وہ بغیر خرچے، سفر کا خرچ لیے بغیر جو ہے وہ یمن سے نکل آتے. جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ سفر کے لیے سامان سفر کو لے کر نکلو، کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے. تو یہ تو پہلے قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے. پھر آگے دیکھیے، اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی کاروبار کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں. اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تلاش کرنے کے لیے اس لیے ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کیا جائے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے. پھر ایک اور جگہ دیکھیے، یہ بات حدیث میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل عیال کو سوال کرنے سے روکنے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلے گا وہ اللہ کے راستے میں، اور جو اپنے آپ کو سوال کرنے سے روکنے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں. البتہ جو شخص محض کثرت مال کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے. کسی نے پوچھا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اسی سال حکم دیا تھا جس سال لوگ بھوکے تھے. آپ نے یہ چاہا کہ غنی فقیر کو کھلائے، اور اب کیا ہے، اور اب یہ ہے کہ ہم پائے یعنی قربانی کے جانور کے پائے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو 15 دن کے بعد کھاتے ہیں. یعنی وہ حکم جو 3 دن کا تھا وہ اس وقت کا حکم تھا جس وقت مسلمانوں پر غربت کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی قلت تھی، اور جب سامان کی فراوانی ہوئی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو جو ہے وہ قربانی کا جو قربانی کا گوشت ہے اس کو جو ہے وہ سفر کے طور پر، اس کو سامان سفر کے طور پر لے جا کے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ 3 دن کے بعد ہی کی بات ہوگی، 3 دن سے پہلے کی بات نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے حضرت سلمہ فرماتی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں کچھ باقی نہ رہے. اس کے اگلے سال صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سال بھی ہم پچھلے سال کی طرح کریں گے؟ آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور گوشت کو ذخیرہ کرو، کیونکہ اس سال لوگوں میں بھوک تھی تو میں نے چاہا کہ اس سال میں تم مسلمانوں کی مدد کرو. اب یہ حدیث پوری صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھنا اپنے اہل و عیال کے لیے یہ جائز ہے. ہاں البتہ قیمتیں بڑھانے کی غرض سے چیزوں کو مارکیٹ سے غائب کر دینا یہ ایک بالکل دوسری بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی زمین نصف غلہ یا نصف پھلوں کے عوض بٹائی پر دیتے تھے، اور اپنی ازواج کو ہر سال 100 وسق جو تقریباً 240 کلو کے برابر بنتا ہے وہ جو ہے وہ ہر سال اپنی ازواج کو دیا کرتے تھے. یہ پورے سال کا غلہ تھا جو جمع کر کے ان کو دے دیا جاتا تھا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو ہے وہ یہ چیز اسی طریقے سے جائز رکھی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا اپنے اہل و عیال کے لیے
یہ کتاب و سنت میں قطعاً بھی اس کی کوئی مخالفت موجود نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ ان حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کرنا اور مستقبل کے لیے اندازہ کرنا، یعنی کہ یہ کب تک چلے گی کب تک نہیں چلے گی، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کے سلسلے میں یہاں تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی کہ کچھ بناوٹی صوفیوں اور جعلی درویشوں نے جو توکل کا غلط مفہوم مشہور کر دیا ہے، اس مفہوم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بطلان واضح کر دیا جائے اور توکل کے صحیح معنی عوام الناس پہ واضح کر دیا۔ یہ آخری کلام ہے جو قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر کے تحت توکل کے باب کو بیان کر کے اور اس کی پوری ڈیٹیل کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اب یہ آخری بات جو اس توکل کی موضوع سے منسلک ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب اور تقدیر میں فرق کو بیان کرنا ہے۔ یہ طویل واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے، مدینہ سے نکلے، راستے میں آپ کو خبر ملی کہ شام میں ایک وبا پھیل گئی ہے۔ تو پھر آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال طویل مشورے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا مدینے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کاش ابو عبیدہ، کاش یہ بات کہنے والا آپ کے سوا کوئی اور ہوتا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اختلاف کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میں ان سے اختلاف کروں، کہ وہ ایک برگزیدہ اور جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے۔ لیکن پھر آپ نے ان کی بات کو جواب دیا۔ وہ کیا جواب دیا؟ وہ دیکھیے، فرمایا ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ کہ جہاں پر یہ بیماری پھیل گئی ہے یہ تقدیر ہی سے ہے، اور اب ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، یہ بھی تقدیر سے ہے، اور جب ہم اس طرف جا رہے تھے یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے۔ اور پھر آپ نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہوں اور ایک ایسی وادی میں آپ پہنچ جائیں کہ جہاں پر ایک جگہ ایسی ہو جو سرسبز و شاداب ہو اور دوسری خشک ویران اور بنجر ہو، تو آپ انہیں سرسبز و شاداب وادی میں چرائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہی کریں گے، تو کیا یہ اللہ کی تقدیر سے نہ ہوگا؟ اور اگر انہیں بنجر اور ویران میں چرائیں گے تو کیا یہ بھی اللہ کی تقدیر سے نہ ہوگا؟ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عقل و شعور کے مطابق یہ فیصلہ کر دے کہ سرسبز و شاداب وادی میں جانوروں کو چرایا جائے تو یہ بھی تقدیر سے ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص یہ فیصلہ کر دے کہ انہیں بنجر اور ویران جگہ پہ لے جایا جائے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، کیونکہ وہ تقدیر کو جاننے والا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔